محترم اور مکرم حاضرین، خواتین و حضرات، آپ سب پر سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مکے کے قیام کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے نوازا، کائنات کا نظام کس طریقے سے چلتا ہے دکھایا، اور سورہ بنی اسرائیل نازل کی۔ بنی اسرائیل میں یہ بتا دیا کہ آپ جب مدینہ تشریف لے جائیں گے، وہاں ایک اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگا، تو کن بنیادوں پر آپ کو اس ریاست کو پروان چڑھانا ہوگا۔ اور اس وقت آپ کو ایک دعا سکھائی گئی۔ دعا کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی، آپ اس طریقے سے دعا کیا کیجئے، اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک اقتدار، پاور کو میرا پشت بنا اور میرا سپورٹر بنا دے۔ مومن کی زندگی صداقت شاعری کا نمونہ ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنے مقصد حیات میں، اپنی بات میں، اپنے قول میں، سب میں سچا ہوتا ہے۔ سچائی کا متلاشی نہیں بلکہ سچائی کا علمبردار ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی ہماری عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے، اس کو مومن اپناتا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سارے انبیاء کرام نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد اب وہ مرحلہ آ رہا تھا، اس اندھیرے میں روشنی کا ایک سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ یوں دعا کیجئے، اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، سچائی کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سچائی کے ساتھ اور اچھے کردار کے ساتھ نکلے۔ آپ کے قتل کی پوری منصوبہ بندی کی جا چکی تھی، رات کو آپ کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، اور اس وقت آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم صادر فرمایا تھا، کہا تھا علی مختلف لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے بدخواہ تھے، جو آپ کے مخالف تھے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا سونا ہے، یہ فلاں کے سکے ہیں، یہ فلاں کے دینار ہیں، درہم ہیں، یہ فلاں کے کاغذات ہیں، ان سب کو ان کے سپرد کر دینا، اس کے بعد تم مدینہ آنا۔ سچائی کے ساتھ نکلے آپ۔ نبی اس وقت تک کسی علاقے کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں آ جاتی۔ نبی اپنے پیرووں کا، اپنے مدعوین کا انتہائی خیرخواہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا اب آپ کو مدینہ جانا ہے، آپ کو معراج عطا کر دی گئی ہے، آپ کو منشور دے دیا گیا ہے، جس منشور کی بنیاد پر آپ کو مدینے میں ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنا ہے، اور اس ریاست کے ذریعے سے اس نظام باطل کو آپ کو چیلنج کرنا ہے، اور پھر یہ صورتحال ہوگی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں وہ کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ کیفیت دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور پھیل گیا، ہر جگہ اللہ کی عبادت ہونے لگی، کفر، ظلم، ان سب کا خاتمہ کیا گیا، انصاف کی بہار آ گئی، انسانیت سرخرو ہوئی، غلاموں کو ان کی غلامی سے آزادی ملی، ایک نظام انصاف، جسٹ سسٹم وہ پوری کی پوری دنیا میں قائم کر دیا گیا۔
تو ہمیں بھی یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے، میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا، جب بھی، چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہوں، چاہے دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، چاہے حصول علم کے لیے سچائی کے ساتھ جاؤ۔ اور سب سے بڑی سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور ایک اقتدار، پاور کی بڑی اہمیت ہے۔ پاور پولیٹکس کا لفظ کہا جاتا ہے۔ پاور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، پاور لیس آپ ہیں، تو آپ ایک ناصح ہو سکتے ہیں، ایک ایڈوائزر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس پاور بھی چاہیے، اور پاور کو حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے پاور حاصل کیا، آپ نے معاہدے کیے، آپ نے ظالموں کا مقابلہ کیا، آپ نے جب آپ پہ حملہ کیا گیا تو اس کا مقابلہ کیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں رومن ایمپیرر ہرقل کہلاتا ہے عربی میں، وہ اس نے 1,00,000 فوج جمع کی تھی۔ جنگ تبوک جنگ ہوئی نہیں، لیکن آپ سخت گرمی کے زمانے میں جب فصلیں کٹنے والی تھیں اور بڑی مشکل سے آپ نے تقریباً 30,000 کی فوج جمع کی اور آپ سرحد روم کی طرف گئے۔ ہرقل نے دیکھا کہ بھائی یہ نبی ہیں، میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، اور وہ آپ کے مقابلے پہ نہیں آیا، وڈرا کر لیا اس نے، فلسطین کے علاقے میں تھا وہ۔ تو یہاں یہ بات بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ اے اللہ، اس کے 2 معنی ہیں، یا تو مجھے اقتدار عطا فرما، یا کسی اقتدار کو میرا پشت بنا، میرا سپورٹر بنا دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عصا نہیں تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا نہیں ہوتا تو فرعون کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اور اکبر الہ آبادی نے اس کو بڑے سیدھے سادے انداز میں یوں کہا ہے کہ ہاتھ بھی دے خدا زبان کے ساتھ، قوت بھی چاہیے، صرف نصیحت کر کے دنیا کو آپ بدل نہیں سکتے۔ قوت کو حاصل کیجیے، عوام کو اپنے اطراف جمع کیجیے، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے آپ دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو اقتدار دے، حاصل بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔